کوئی معمولی ہے، اللہ کے لیے بیٹھے، سب سے بڑی ذات ہے، اس کے دینے کے دہانے بہت بڑے ہیں، لو ان سے۔ اور ایک روایت میں ایک عالم نے بتایا تھا کہ قیامت میں کچھ لوگوں کو جہاں عرش کے نیچے اور ممبروں پر بٹھایا جائے گا، اور وہ اعزاز میں، اور وہ جب بیٹھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ان کے اور عرش کے بیچ میں مشک کے ٹیلے ہیں، اور عرش سے کیا بہترین ہوا چلے گی، کتنی آرام دہ اور خوش کرنے والی ہوا، اور وہ اس مشک کو اڑا کر ان کے جسموں پر ڈالے گی۔ وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ اعزاز اکرام کس چیز کا، یہ جو اتنا مشک کو ڈالا گیا، اللہ نے خوشبو کا، آدمی جاتا ہے تو خوشبو لگا کے جاتا ہے تاکہ سب سے پہلے جو آدمی ملے تو ماشاءاللہ کون سی خوشبو لگائی ہے آپ نے، تو مشک ڈالا جائے گا۔ وہ پوچھیں گے یہ مشک کیا ہے، فرشتے کہیں گے جو اللہ کے راستے میں نکلے تھے، اور اللہ کے راستے کا غبار تمہارے جسم پر پڑا تھا، تم تو نہائے دھوئے اس کو بہا دیا، لیکن وہ اتنا قیمتی تھا، ان مشک کے، ان مٹی کے ذرات کو اللہ نے جمع کیا اور مشک بنا کر تم پر ڈالا ہے۔ اسے روزے دار کی منہ کی بو، جو بھوکا ہونے کی سے اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ، اس راستے کے فضائل وہ ہم گن نہیں سکتے، اللہ اس کے قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھئی پیدل چلنا، اب بستی میں جا رہے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، ساتھیوں کو جمع کر لینا، پھر مذاکرہ کرنا، یاد دہانی بار بار کرانی ہے، کہیں شیطان ناشکری والے الفاظ نہ کہلا دے۔ یہ تھکن، یہ بھوک، یہ درد، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور انسانوں کے، لاکھوں انسانوں کی جہنم کی تکلیفوں اور بھوک اور پیاس سے بچنے کا ذریعہ ہیں، اور ہماری دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ اس لیے پھر مذاکرہ ہو، بھئی ہم اس بستی مسجد میں جا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بستی ہے، اس مسجد میں حضور کی مسجد والے اعمال زندہ ہو جائیں، اس بستی والے، محلے والے، ان میں سے ہر ایک بچہ، مرد اور عورت حضور کی فکر والا، حضور کے مقصد والا، حضور کی محنت کو کرنے والا بن جائے، یہ دل میں نیت کر کے جہاں پھر جایا جائے، پھر دعا بھی ہو جائے، اور دعا کرتے ہوئے جو لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں ان کو بھی دعا میں شریک کر لیا جائے، ان کے سامنے بھی آئیں کہ بھئی یہ 10-12 آدمی بستر اٹھا کر جو آ رہے ہیں کس لیے؟ اوہو، یہ ہمارے اس نفسا نفسی کے زمانے میں اور اس پریشانیوں کے زمانے میں یہ گھروں کو چھوڑ کر نکلے ہیں، اور ہماری ہمدردی اور خیرخواہی، اور ہمیں جہاں اتنے اونچے منصب پر کھڑا کرنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ ہمارے نمائندے بنیں گے، ان کے دلوں میں اللہ ہماری محبت ڈالیں گے، ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ ہمارا پیغام وہاں پہنچا دیں گے۔ تو اس لیے ان کو ساتھ کرنا، اور پھر دعا میں آنسو بہے، اور ہماری دعا بھی، اے اللہ پوری انسانیت پر رحم فرما، اے اللہ پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ناکامی سے بچا لے، اے اللہ یہ تیرے نبی کی امت ہے، ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دے۔ اور پھر ان بستی والوں کے لیے دعا، اور ہم تو نسلوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم تو ان کے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم تو ان کے گھروں میں مستورات ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب اتنی زیادہ اپنائیت اور ہمدردی، خیرخواہی دعائیں ہیں، وہ سنیں گے تو ہمارے جو ہے نمائندے بن کر ہم سے پہلے پہنچیں گے۔ اب راستے میں چلیں تو راستے کے آداب کہ ایک طرف ہو کر چلیں، اگر راستہ کھلا ہے تو 2-2 ساتھی ہوں، اگر راستہ تنگ ہے تو ایک ساتھی ہو جائیں۔ نظروں کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ دل میں اللہ کو سمانا ہے، اور شیطان گھات میں لگا ہوا ہے کہ یہ نظر شیطانوں کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جس چیز کو دیکھے گا نکلا اللہ کے راستے میں ہے، اور سالوں کی غفلت اور کی تہوں کو نکالنے کے لیے یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، دعا پڑھتے ہوئے جا رہا ہے، بلڈنگ دکھا دی سب ختم، اب اسی بلڈنگ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کوئی گاڑی دکھا دی تو سارا جہاں اللہ کا دھیان ختم، اور اسی گاڑی کی طرف، اور پھر نماز میں بھی ان چیزوں کا دھیان۔ تو شیطان نظر کے ذریعے ہمیں کتنا دور لے جاتا ہے۔ جی ہاں، کوئی سڑک دکھا دی، کوئی منظر، اس لیے نظروں کی حفاظت کرنی، اور ان چیزوں کو دیکھ کر کوئی ان چیزوں کی عظمت اور بڑائی آئے اور دل اس کی طرف متوجہ ہونے لگے، اللہ کے دھیان کو چھوڑ کر اس کی طرف، تو فوراً استغفار اور توبہ کریں، اور اس چیز سے توجہ ہٹائیں، اور کہیں کہ یہ دنیا کی حقیقت، چند سالوں پہلے یہ سب کچھ مٹی تھا، اور چند سالوں بعد پھر کھنڈرات بن کر مٹی بن جائے گا، اللہ نے اس کو فنا کے لیے بنایا ہے، اس طرح اس چیز سے اپنی نظر ہٹائیں۔